میں ذاتی طور پر آج جو پورا ماحول بنایا گیا ہے اس کے بارے میں اس وجہ سے بہت حیران ہوں کہ کل اتوار کی چھٹی ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی اپنے قائد سے. محسن نقوی صاحب سے نہیں اپنے قائد سے جیل میں ہوئی. اچھا جیل میں. اچھا اس سے پہلے ان کی محسن نقوی صاحب سے ہوئی. اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نقوی صاحب یہ شخص مجھے گمراہ کرتا رہا کہ ایز اے آپ کے پاس ایک عہدہ رہے گا. میں نے بھی اس پہ اعتبار کر لیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دم سے رانا ثناء اللہ صاحب کی اپورڈ موبلٹی ہو رہی ہے. اچھا اب ان کو دی گئی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن بین الصوبائی رابطہ. کن کو؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو. لیکن علی امین گنڈا پور سے رابطہ کرنے سے پہلے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں کس سے ملنے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے. اس کے بعد شاید وہاں پہ مولانا کو ایسا انہیں وظیفہ بتاتے ہیں کہ دوسرے دن ان کی ملاقات ہو جاتی ہے علی امین گنڈا پور سے. اور آج ایک اور ملاقات ہوئی. 2 ملاقاتوں میں. ٹھیک ہے نا. اب اس ملاقات میں اویس لغاری صاحب بھی موجود. نظر بظاہر آج کا جو سیشن تھا وہ فوکس تھا کہ جی کے پی میں جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ وہ کیونکہ ان کا یہ ہے کہ جی چونکہ بجلی کے بل نہیں ہوتے تو کوئی حل اور بڑی امیکیبل میرے بہکاوے پہ آپ نے کیا مجھے ساتھ میں بھی رگڑ دیا آپ نے. نہیں وہ یہ کہ آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ جیسے نقوی صاحب کا رول ڈیمینش ہو رہا ہے ان کا تو ابھی اب تو یعنی ہی از بیکمنگ اے برج بلڈر. یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یوں نہیں ہو سکتا. مطلب ایک جو اینگل آپ بتا رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ اگر چیئرمین پی سی بھی ہیں تو وہ کس کے کہنے پہ ہیں. یہ آپ کو پتا ہے. میں پوچھ نہیں رہا آپ سے. میرے تیار گل نہ پائی جائے کرو. اور دوسری بات میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں. یار امریکہ کا ورلڈ کپ ہونا تھا تو اس میں ان اگر آپ چیئرمین دے دیتے. امریکہ میں ورلڈ کپ ہونا ہے. جی ہونا ہے نا. تو وہ کرکٹ ورلڈ کپ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جنہوں نے یہ سوچا جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی اور رضامند کیا ورنہ امریکنوں کو کیا پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے یہ کرکٹ. دے جسٹ نو باسکٹ بال. ہر بات کا جواز موجود ہے. کمال کر رہے ہو یار. اور دوسری بات میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہوں گے. یہ نواز شریف چاہتے ہیں اور وہ اپنی خواہش سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. چلے وہ تو خیر جب ہوگا ہو جائیں مجھے کوئی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ مجھے یہ چاہیے تو ہو جائے گا شاید. لیکن میرا جو کنفیوژن ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. عدنان میرا کنفیوژن یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ ایک طرف آپ کے چہیتے وزیر اعلیٰ جن کی بہت دبنگ اور ان کی بھی ایک باغیانہ بڑی روش پائی جاتی ہے کم از کم دیکھنے چلنے پھرنے کی حد تک سلطان رائی مارکا تو ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. اب وہ ریکنسلیٹری اپنا ان کا ایٹیچیوڈ ہے اور پے در پے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ وہی تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک طرف آپ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ یاد دلا رہے ہیں ویڈیو بنا کے. اب میں اگر آپ کا چاہنے والا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ والے بیانیے کے پیچھے چلوں یا علی امین گنڈا پور کی ملاقاتوں کو لے یا علی امین کی وجہ سے میں کہوں کہ چلو یار تھوڑا بہت جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے معاملہ. ایک بات بڑی کلیئر ہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے آئی ایم ایف جو ہے وہ بضد ہے کہ پاکستان میں سیاسی کنسنسس ہو سیاسی استحکام ہو اور آپ آگے بڑھ کر غالباً اگر یہ بات مجھ تک پہنچی ہے. بہرحال یار جو جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 ان کے ذرائع اتنے نہیں ہیں جتنے تم سمجھتے ہو کہ جن کو کلیئر کر کے بھیجا جاتا ہے. بہرحال ہزاروں رابطے ہوتے ہیں ہزاروں پیغامات ملتے ہیں. اور ڈونٹ فرگیٹ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں. بہت کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بات جان لینے کے بعد اب یہ ان کی توجیہ غلط ہو سکتی ہے. قیدی نمبر 804 کی توجیہ یہ ہے
کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائی لانگ ٹرم اگر ہمارے ساتھ کچھ مکمکا کرنا ہے, ایگریمنٹ کرنا ہے, تو ٹیک پی ٹی آئی آن بورڈ, اینڈ ہی از پلئنگ ہارڈ ٹو گیٹ, کہ نہیں ہونے دیں گا. دیکھیے یہ بھی ایک اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں. میں اگر مجھ سے تم پوچھو کہ جی آپ ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر کے طور پر کیا محسوس کرتے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ یہ غلط اسٹریٹجی ہے. یہ حکمت عملی بار آور نہیں ثابت ہو سکتی.